میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. یہ صرف 7 سیکنڈز میں تکلیف سے آرام دیتا ہے. اٹ ورکس. ہونٹ کٹے تعلق کٹے بچوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہمارے پاس والدین اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلا جو سوال وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہوا ہے. اب اگر آپ پاکستان میں دیکھیں زیادہ تر شادیاں 50% سے زیادہ شادیاں فرسٹ کزن کے ساتھ ہوتی ہیں. تقریباً 20-25% مزید شادیاں سیکنڈ کزن کے ساتھ ہوتی ہیں، اور تقریباً 20% سے زیادہ شادیاں دور کے خاندان میں یا خاندان سے باہر ہوتی ہیں. ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے بھی آتے ہیں جن کے بہن بھائیوں کا بھی ہونٹ یا تعلق کٹا ہوا ہے. ایسے بھی فیملیز ہیں کہ نانی کو ہے، اس کی بیٹی کو ہے، اور نواسی کا بھی ہونٹ یا تعلق کٹا ہوا ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں 3 بیٹے ہیں، تینوں کا ہونٹ اور تعلق کٹا ہوا ہے. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک بچے کا ہونٹ یا تعلق کٹا ہوا ہے، باقی بچے بالکل نارمل ہیں. جب والدین ہمارے پاس آتے ہیں تو بات کا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی سورج چاند گرہن کا اثر تو نہیں ہوتا؟ پریکٹیکلی سورج چاند گرہن کا کوئی اثر نہیں ہے ہونٹ کٹے تعلق کٹے بچوں پر. اگر سورج چاند گرہن کا کوئی اثر ہونا ہوتا تو جس سال سورج چاند گرہن نہیں ہوتا اس سال اس قسم کے بچے پیدا نہیں ہونے چاہیے. لیکن پاکستان چوتھا بڑا ملک ہے جہاں پر یہ بچے ہر سال 10,000 سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. پرابیبلی یہ جینیٹک ہے، اور ابھی بہت ساری اسٹڈیز چل رہی ہیں، لیکن پرابیبلی یہ جینیٹک ہے، لیکن ود ویریبل پینیٹرنس ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر فیملی کے ہر بچے میں ظاہر ہو، ممکن ہے ایک بچے میں ظاہر ہو اور آگے والے بچے آپ کے نارمل پیدا ہوں. اگر ماں اور باپ دونوں کا ہونٹ یا تعلق کٹا ہوا ہے تو پھر بچوں میں ہونٹ کٹے تعلق کٹے بچہ پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اگر ماں باپ میں سے ایک کا ہونٹ یا تعلق کٹا ہوا ہے تو پھر امکانات نسبتاً کم ہو جاتے ہیں. لیکن جب بھی اس طرح کا بچہ پیدا ہو آپ کو ہم سے رابطہ کرنا چاہیے. ہمارے سینٹر پر اسپیچ پیتھالوجی کی سہولت موجود ہے، ہم آڈیالوجی کی سہولت فراہم کرتے ہیں. بعض اوقات بچے جن کا ہونٹ یا تعلق کٹا ہوتا ہے ان کو سننے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں. جو بچہ سن نہیں پاتا وہ بول بھی نہیں پاتا. پھر بچوں کو نیزل الویولر مولڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے تالو میں ایک سپرنٹ لگ جائے، بچے کو دودھ پینے میں آسانی ہو، اس کا ناک بیٹھا ہوتا ہے، ناک کی پوزیشن کو بہتر کیا جائے، اور بر وقت سرجری اس کی اگر ممکن ہو جائے تو بچہ مسکرانے کے قابل ہو جاتا ہے. جس بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہے وہ بچہ مسکرانے کے قابل ہو جاتا ہے. اور میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف بچہ مسکراتا ہے، پورا گھرانہ مسکرانے لگتا ہے اور پورا معاشرہ مسکرانے لگتا ہے. اسی طرح جس بچے کا تعلق کٹا ہوا جب اس کا آپریشن ہو جاتا ہے تو نہ صرف بچہ بولتا ہے، پورے گھر والے بولتے ہیں، بلکہ پورا معاشرہ بولنے لگ جاتا ہے. بنیادی طور پر میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے قرب و جوار میں جب بھی اس قسم کے بچے کو دیکھیں تو یہ مت تصور کریں کہ ان کے ماں باپ نے کوئی گناہ کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے. یہ بالکل نامناسب بات ہے. بہت ساری فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر مہمان آئے تھے، انہوں نے میری بیٹی کا ہونٹ تعلق کٹا ہوا چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے. دیکھیں مجھے اور بہت سارے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے نارمل پیدا کیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہمارے ماں باپ کی بڑھائی نہیں ہے. لیکن جن بچوں کا ہونٹ اور تعلق کٹا ہوا ہے ان کے ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. لیکن ہم لوگ جو پلاسٹک سرجن ہیں جن بچوں کا ہونٹ اور تعلق کٹا ہوا ہے، ہم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کی بہترین طریقے سے مدد کریں اور بر وقت ان کی مدد کی جائے تاکہ بچے کا آپریشن بر وقت ہو جائے اور وہ بچہ مسکرانے کے قابل ہو جائے، وہ بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، وہ بچہ معاشرے کا کارآمد شہری بن جائے، اور وہ میرے اور آپ کی طرح معاشرے میں تمام سہولتیں حاصل کر سکے اور اپنی ذمہ داری بھی آسان طریقے سے انجام دے سکے اور معاشرے کا کارآمد شہری بن سکے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.